شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پاک و ہند کے 11ویں صدی کے یہ بہت بڑے بزرگ ہوئے. یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے تھے کہ میں نے اب باقی زندگی کے دن مدینہ منورہ میں گزارنے اور میری خواہش ہے کہ وہاں پر میری وفات ہو اور وہاں میری تدفین ہو. یہ خواہش ہونی چاہیے ہر آدمی کی، اور دعا بھی کرنی چاہیے. باقی جہاں مقدر ہے وہی موت آنی. دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مدینہ منورہ کی، مکہ مکرمہ کی، ان 2 محترم شہروں کی وفات نصیب کرے اور وہاں کی بقیع کی تدفین نصیب کرے. جب آدمی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کا کچھ نہ کچھ تو حصہ دیں گے ہی، کچھ نہ کچھ تو نصیب ملے گا. تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بقیع کی تدفین نصیب کر دے. تو یہاں سے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہجرت کر کے وہاں گئے، وہاں رہ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو اور فرمایا کہ شیخ عبدالحق میرا جی چاہتا ہے کہ تم واپس ہندوستان چلے جاؤ اور وہاں جا کر حدیث پڑھاؤ. وہاں چلے جاؤ، وہاں رہو، وہاں لوگوں کو دین سکھاؤ. یہ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تلقین کی. اب خواب پر عمل تو ضروری نہیں، لیکن بات ماننے کا جذبہ اتنا تھا، بات ماننے کا جذبہ اس قدر تھا کہ اگرچہ خواب میں ہی فرمایا ہے مجھے واپس جانا چاہیے. پھر وہاں سے اپنا سامان لیا اور جہازوں سے، بحری جہاز ہی ہوتے تھے، ان کے ذریعے پیدل سفر کرتے کرتے پتہ نہیں کیسے پہنچے تھے، دوبارہ دہلی کے اندر آ گئے اور ساری زندگی یہاں مشکات شریف پڑھائی اور ایک فارسی میں اور ایک عربی میں 2 اس کی شرح بھی انہوں نے لکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب آپ وہاں جاؤ گے تو وہاں پیر فقیر بھی ملیں گے، ان کا لحاظ رکھنا، ان کا ادب کرنا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا اتنا لحاظ رکھتے تھے کہ جو سچے پیر ہوتے ہیں ان کا ادب تو ہے ہی، جو جعلی پیر تھے ان کا بھی ادب کرتے تھے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مجھے یہ ہے. چنانچہ ایک بار پتہ چلا کہ شہر کے باہر کوئی پیر صاحب آئے ہوئے تھے، جعلی پیر، سچے پیر نہیں تھے. ملاقات کے لیے چلے گئے. باہر ویسے ہی ان کے مرید بھی بیٹھے تھے اور اندر گئے پیر کے پاس تو دیکھا پیر صاحب شراب پی رہے اور ان کو بھی پیش کر دی. کہا کہ میں شراب نہیں پیوں گا، انکار کر دیا. پیر صاحب کہنے لگے کہ پی لو، اگر شراب نہ پی تو پچھتاؤ گے.
شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نہیں پیوں گا اور میں پچھتاؤں گا بھی نہیں، کیونکہ جو شریعت پر عمل کرتا ہے اسے کبھی پچھتاوا نہیں ہوتا۔ میں کیوں پچھتاؤں؟ میں نے شراب اس لیے چھوڑی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم، تو جو شریعت پر عمل کرتا ہے اسے پچھتاوا نہیں ہوا کرتا، خواہ اس کو کتنی ہی تکلیفیں آئیں، اللہ تعالیٰ دل میں ایک خاص درجے کی طمانینت اور سکون اس میں ڈال دیتے۔ چنانچہ واپس آ گئے، دوسرے دن پھر چلے گئے، کہا میں نے کہا تھا کہ شراب پی لو وگرنہ پچھتاؤ گے، دیکھا پھر کیا ہوا؟ کہا کہ مجھے کوئی پچھتاوا نہیں، جادوگر تھا بہت بڑا، پیر ہی نہیں تھا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی، ہر رات ہوتی تھی، یہ ان بزرگوں میں سے۔ اور اس رات زیارت نہیں ہوئی، آپ کی زیارت کے لیے خواب میں جا رہے ہیں اور یہ جعلی پیر لاٹھی لے کر بیٹھا تھا، اندر نہیں جا سکتے۔ 2 دن ایسا ہی ہوا اور 2 دن یہ کہتا رہا، دیکھا میں نے کہا تھا پچھتاؤ گے، 2 دن ہو گئے تو زیارت نہیں کر سکا۔ تیسرے دن پھر کہا شراب پی لو، کہا شراب نہیں پیوں، شراب نہیں پینی، ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی تو کوئی حرج نہیں، مجھے مقام زیارت نہیں مقام رضا حاصل ہے، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے گا کہ تو شراب پی رہا ہے تو تجھ سے ناراض ہوں گے، میرا پتہ چلے گا میں نے شراب کو رد کر دیا تو مجھ سے راضی ہوں گے۔ تو یہ مقام رضا مقام زیارت سے بھی اعلیٰ ہے۔ کسی کو پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ تعالیٰ کی زیارت نہ ہو لیکن آپ کی بات مانتا رہے تو اس کو مقام رضا حاصل ہے، یہ اس سے بھی اعلیٰ مقام ہے۔ تیسری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبہ نوبا کمرہ تھا، اندر سے آواز دی کہ شیخ عبدالحق ملاقات کے لیے کیوں نہیں آتے؟ کہا یہ راستے میں جعلی پیر بیٹھا ہوا ہے، پیر فقیر بیٹھا ہوا ہے، جعلی تو نہ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخسی یا کلب، اے کتے راستے سے ہٹ جا۔ خواب میں اس کو کتا بنتے دیکھا تو دوسرے دن مریدوں نے بھی صبح کو دیکھا کہ وہ پیر صاحب کتے کی شکل میں باہر جا رہے۔ یہ شراب پینے کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے کا اس پر دنیا میں یہ عذاب آیا۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بات مانی، شراب نہ پی، وقتی طور پر 2 دن زیارت نہ ہوئی، تیسری رات جب زیارت ہوئی تو ان 2 راتوں کی لذت بھی ان کی دوبالا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا یہ محبت کے بڑھنے کی علامت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں سستی کرنا اور بات نہ ماننا یہ محبت میں کمی کی طرف لے جاتی ہے، یہاں تک کہ محبت بالکل نکل جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اس طرح آدمی رد کر دیتا ہے جس طرح عام آدمی کی باتوں کو رد کیا جاتا ہے۔ تو اس سے بچنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات ماننے کا اپنے اندر جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ حق تعالی نصیب فرمائے۔